اس سیز فائر کے پیچھے وردی ہے، اس پر تو آتے ہیں شامی صاحب، لیکن علماء کرام کو بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے محسن نقوی صاحب تو جو ہیں وہ یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک غیبی مدد کے بارے میں کہا جاتا ہے، سر مجھے تو بھروسہ ہے اس کے اوپر کہ واقعی غیبی مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن کتنی دلچسپ انہوں نے جو ہے وہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا۔ دیکھیں، محرم الحرام میں امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے جی آج مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ایک وزارت داخلہ میں ایک طویل نشست ہوئی، جی ہاں، اور اس میں محسن نقوی صاحب نے علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہو سکتی ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو دو واقعات بیان کیے انہوں نے، اور اللہ کا کرم ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی شک کرنا اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور قرآن کریم میں اس نے کہا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے بارہا، جو ہمارے جنرل عاصم منیر ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ کثرت جو ہے نا اس پر قلت غالب آئی ہے، مٹھی بھر لوگوں نے بڑے بڑے لشکر جو ہیں ان کو پچھاڑ ڈالا ہے۔ بالکل، اور خیر مسلمانوں کی تاریخ بھی یہی رہی ہے سر۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی اس میں وزیر اعظم نے بھی کوشش کی، اور سفارتی محاذ پر، اور پھر یہ جو جنگ بندی ہے نا اس کے پیچھے وردی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ صحیح، تو یہ بھی بہرحال باعث اطمینان بات ہے۔ اس کی سر یہی وجہ ہے کہ جو ایران کے آرمی چیف تھے انہوں نے باقاعدہ کال کی تھی فیلڈ مارشل صاحب کو، کال کر کے شکریہ ادا کیا ہے ایران کی۔ پارلیمنٹ میں اظہار تشکر ہوا، ایران میں جو یعنی مظاہرے ہوئے ہیں، جلوس نکلے ہیں تشکر کے، ان میں پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر اس کی داد دی گئی ہے، اس کی تحسین کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ سے واپس آئے تو ترکی پہنچے، اور وہاں انہوں نے جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے عباس عراقچی جو ہیں ان سے طویل ملاقات کی۔ صحیح، اور اب انڈیا ایک ویب سائٹ ہے گلوبل فن سروس .com، تو یہ ایک فائنینشیل سروسز کی ایک ویب سائٹ ہے، اس میں یہ سٹوری چلائی گئی کہ چائنا نے نا پاکستان کو ڈانٹ پلا دی ہے، سرخ جھنڈا دکھا دیا ہے۔ اچھا، اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں منسٹری آف اسٹیٹ سیکورٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پاکستان نے نور خان ایئر بیس اور جیکب آباد ایئر بیس، یہ دونوں اڈے جو ہیں ان میں امریکہ کو ایکسیس دے دی ہے تاکہ وہ ایران میں اور افغانستان میں کارروائیاں کر سکے۔ ٹھیک ہے، اور چین جو ہے اس پر ریڈ فلیگ ریز کر رہا ہے۔ چین نے اس پہ غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صورتحال ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور یہ طے پائی ہے یہ بات فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو بات چیت ہوئی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن میں لنچ پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں یہ بات طے ہوئی ہے۔ صحیح، اور اس کے بعد پھر یہ انڈیا کا جو میڈیا ہے اس نے اس کو، سوشل میڈیا، اس نے اس کو ہوا دی، ان کے مختلف جو چینلز ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے ویوز ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے 91,000 ان کے ویوز، اور پھر 3,000 سے زائد لائکس، اور مختلف ویب سائٹس پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کو کوٹ کیا جانے لگا، اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ پاکستان جو ہے نا اس نے تو جناب امریکہ جو ہے اس کو ایکسیس دے دیا ایران اور افغانستان پہ چڑھائی کی۔ تو پھر ہمارے جو اپنے سیکورٹی ذرائع ہیں ISPR کے اور دوسرے ہمارے وزارت حکومت پاکستان کے، تو انہوں نے جب اس کے پر چھان بین کی اور تہ تک پہنچے تو معلوم ہوا اس سب کے پیچھے جو ہے انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، جو اس کی کوئی یعنی ساری کسی چائنیز
وزیر نے یا افسر نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. اسلام آباد میں چینی سفارت خانے نے واضح تردید کر دی کہ ان کی طرف بھی منسوب کی گئی بات غلط ہے, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور پھر یہ کہ یہ ایک جو طوفان اٹھا دیا گیا کہ پھر چیک کیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات میں اس طرح کی کوئی تجویز زیر بحث نہیں آئی, نہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہے. اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس امریکہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں اس کے پاس اڈے موجود ہیں, خلیجی ممالک میں اڈے موجود ہیں, وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے. پاکستان میں نہ اڈے اس کو ضرورت ہیں اور نہ پاکستان دینے پر تیار ہے. ایران پر حملہ کیا اس نے کون سے اڈے استعمال کیے؟ اپنے ایونٹ وہاں سے ضرورت نہیں, وہاں سے میزائل داغے ہیں, ہوا میں راستے میں فیول ڈلوایا. اب جہاں ٹیکنالوجی جہاں پہنچ گئی ہے, یعنی تل ابیب میں بیٹھ کر اور تہران میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر میزائل داغے جاتے رہے. اور پھر یہ جو واشنگٹن سے اور پینٹاگون سے جو ہمارے جہاز اڑے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں تہران میں بمباری کر دی ہے میزوری سے. اور آپ اب یہ اڈوں کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ پاکستان اس پہ تیار ہے. اور پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے پوری شدت کے ساتھ. تو بہرحال یہ جھوٹ جو ہے وہ ان کا کھل گیا, بے نقاب ہو گیا. اور اب ہمارے وزیر داخلہ نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے تو جنگ بندی میں کردار ادا کیا ہے اور ایران جو ہے اور امریکہ کے درمیان ایک خاموش سفارتکاری کی ہے. اور یہ بہرحال ایک پاکستان ایک دیکھتے ہی دیکھتے جو پاکستان کا جو امیج ہے جتنا بلند ہوا ہے, جتنا واضح ہوا ہے, اور یہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد کے واقعات میں اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے. سر ویسے پجمردگی چھائی تھی پاکستان میں. عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. جو واقعہ انہوں نے سنایا کہ جی یہ بھی غیبی امداد ہے. ہاں, کہ یہاں سے جو میزائل اس کو جی پی ایس یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کچھ سیٹ کیا وہ غلط ہو گیا اور وہ جا کر نشانے پہ لگا, اور وہاں سے جو آئے وہ نشانے پر نہیں لگے. اور پاکستان کو جس طریقے سے اس کا بیانیہ قبول کیا گیا اور جس طریقے سے اس نے اچیومنٹ کی, جس طرح اس نے فتح حاصل کی, سب اللہ کا کرم ہے. پاکستان کا ایک وقار بلند ہوا, اس کا ایک عجب نئی شناخت اس کی ابھری ہے, اور پاکستان اس شناخت کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کے آگے مؤثر بھی بنائے گا اور انشاءاللہ اپنا کردار بھی ادا کرے گا اس خطے میں امن کے لیے. اور انڈیا جو ہے اس کو بھی ہوش کے نوخن لینے چاہیے, اور لے نہیں رہا سر وہ, لیکن ہوش کے نوخن نہیں لے گا تو اس کو اپنے نقصان ہوگا. اور کوئی بات اس کی سن نہیں رہا, ہر پلیٹ فارم پر اس کو سبکی ہوئی ہے اور سبکی مزید ہوگی. کوئی اس کی کسی بھی جگہ یعنی اس کی توقع کے مطابق, اس کی خواہش کے مطابق وہ اظہار خیال نہیں ہو سکا, پاکستان پہ تنقید نہیں ہو سکی. اور یہاں تو دیکھیے چائنا میں تو راجناتھ جو تھے وہ خواجہ آصف کی تقریر کا جواب دینا چاہتے تھے ایس سی او اجلاس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے. ان کو بتا دیا گیا کہ جو قواعد ہیں ان میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہر وزیر جو ہے اپنی بات کر سکتا ہے اور بس اس کے بعد اس کی ٹرن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ قواعد اجازت نہیں دیتے, تو ان کو پھر اجازت نہیں دی. انہوں نے بہنا کے کہا کہ ہم تو مشترکہ اعلامیے پہ دستخط نہیں کرتے. تو جہاں اور پھر اب اس وقت تو سیکورٹی کونسل کی جو صدارت ہے پاکستان کے حصے میں آئی ہے, 1 مہینے کے لیے روٹیشن میں آتی ہے, اور پاکستان جو ہے ایک بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہوا ہے انشاءاللہ, اور مزید اس کے اندر بہتری آئے گی اور پاکستان آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے سر, بس آخری بات یہ ہے کہ ہمارے محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 14 اگست کو کہ وہاں شاہ فیصل مسجد میں شاہ فیصل مسجد میں علماء کرام اکٹھے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے اور یہ یکجہتی کا اعلان کریں گے. یہاں بھی ہمارے یہاں ماڈل ٹاؤن میں اپنے میاں عامر محمود صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو نماز ہے عید کی وہ سارے مکاتب فکر جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ماڈل ٹاؤن پارک میں ادا کرتے ہیں, ایک ہی جگہ, کسی ایک کی اقتدا میں, کسی ایک ہی جگہ. اور بڑی یہ بھی کمال کا کام ہے. اور یہاں جو ایک جگہ کام ہو سکتا ہے وہ دوسری جگہ کے نہیں ہو سکتا. تو اسلام آباد میں اب یہ مظاہرہ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھے, کوئی ہاتھ کھول کر پڑھے, کوئی چھوڑ کر پڑھے, کوئی باندھ کر پڑھے, کوئی رفع یدین کرے نہ کرے, لیکن اللہ کے حضور میں اکٹھے حاضر ہو جائیں. تو اس میں
کیا بری بات ہے. بالکل. اور وہ تو پھر ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ جیل بھی بڑی تعمیر کرا رہے ہیں وہاں, بڑی وسیع جیل. اطلاع آ رہی ہے کہ فنڈز کم پڑ گئے ان کے اس میں اضافہ کیا جائے, بیرکیں بنائی جائیں. اب دیکھیے احتیاط سے بنائیے جا, کہیں چھت نہ گر پڑے. یہاں جو قیدی جو ہیں کوئی آئے تو ان پر چھاتی گر پڑے, اللہ خیر کرے, یا بیٹھ نہ جائے, معلوم ہو کہ چھاتی بیٹھ گئی ہے, اور کوئی بڑے معزز قیدی جو ہیں اس کے نیچے آ گئے ہیں. تو ذرا احتیاط کیجئے محسن نقوی صاحب, ذرا پختہ کام کیجئے گا.